تو ان کے ہاں سے اور دوسرے عیسائیوں کے ہاں سے بھی اور دوسرے بہت سارے پوری دنیا کے اہل کفر اور دشمنان اسلام کی طرف سے اسلام پر یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ تم جانور کو تعذیب دیتے ہو، جانور کے ساتھ ظلم کرتے ہو، جانور کو تم کاٹتے ہو، اپنے پیٹ کے خاطر جانور کا خون بہاتے اسے ذبح کرتے ہو، لاکھوں کی تعداد میں پورے دنیا عالم اسلام کے اندر جانور کٹتے ہیں۔ تو یہ ایک ظلم کی تہمت اسلام پر لگ رہی ہے۔ تو اس لیے میں یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جانور کو اگر عذاب ہوتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے، تو میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ جتنے بھی سبزیاں ہیں اور جتنے بھی پھل فروٹ ہیں اور جتنے بھی نباتات ہیں ان سب کو کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ جدید تحقیقات کا اس پر اتفاق ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم جو کوئی پودا کوئی کاٹتا ہے تو اس کی آواز، اس کی چیخ و پکار بھی ہوتی ہے۔ تمام دنیا کے سائنسدان اس بات پر متفق ہو چکے ہیں اور ساری جدید تحقیقات اس پر متفق ہے کہ آپ جب کسی پودے کو کاٹتے ہیں تو اس کی چیخ و پکار ہوتی ہے اور اس کو تکلیف اور درد بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ فرق اتنا ہے کہ نباتات کی چیخ و پکار، سبزیوں کی چیخ و پکار وہ ہم سن نہیں سکتے، وہ ہم نہیں سن سکتے، اس لیے کہ انسان کی اندر جو قوت سماعت رکھی گئی ہے وہ ہے 20 میگا ہرٹز سے لے کر 20,000 میگا ہرٹز تک، اس سے اوپر کا نہیں سن سکتا۔ کتے کے اندر بہت زیادہ ہے، وہ 40,000 میگا ہرٹز تک سن سکتا ہے۔ تو انسان کی قوت سماعت میں ایک قلت ہے اور ایک کمی ہے، اس لیے وہ ان چیزوں کے نباتات کے کاٹنے کے اور اس کی چیخ و پکار اس کو سن نہیں سکتا، ورنہ اس پر اتفاق ہو چکا ہے۔ تو جب آپ سبزیوں کو بھی کاٹیں گے ان کو بھی تکلیف ہوگی، تو پھر آپ وہ بھی نہ کھائیں اور یہ بھی نہ کھائیں تو پھر کیا کھائیں گے آپ؟ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جانور کو کاٹتے وقت میں انشاءاللہ جانور کا جب طریقہ بتاؤں گا، آخر میں انشاءاللہ میں جانور کے ذبح کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، قربانی کرنے کا۔ تو جانور کو جب آپ کاٹتے ہیں تو شہرک سب سے پہلے اس طرف سے کٹتی ہے، شہرک پیچھے اس طرف جو ہوتی ہے، تو شہرک کٹتے ہی اگر وہ فوراً تیز چھری سے، اس لیے حدیث میں فرمایا چھری تیز رکھو، اگر چھری تیز نہیں حرام ناجائز ہے، ایسا عمل مکروہ، حرام ناجائز اور گناہ ہے۔ جس چھری سے آپ جانور کو کاٹیں گے، ذبح کریں گے، اس کو انتہائی تیز رکھنا چاہیے، یہ حضور کا حکم آیا ہے۔ اور اس میں صرف آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اعتراض ہے اس کا جواب بھی ہو جائے گا، اور 1400 سال پہلے حضور جو تیز چھری کے بارے میں فرما چکے ہیں، تو یوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام 1400 سال پہلے حضرت کا فرمان وہ آج کی تحقیق کے عین مطابق ہو جائے گا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے تیز چھری کے ساتھ جانور کو کاٹنے کا حکم اس لیے دیا کہ جیسے ہی شہرک کٹ جاتی ہے تو فوراً کٹنے سے سارا خون نکل آتا ہے، تو دماغ تک جو ہے اس کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے جانور کو بالکل بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ سن کر شاید آپ کو حیرت ہوگی کہ جانور کو اگر آپ تیز چھری سے شہرک کی طرف سے کاٹیں گے کوئی تکلیف جانور کو نہیں ہوگی، اور یہ حضور کا حکم ہے کہ چھری تیز رکھو۔ تو یوں جو اعتراض ہوتا تھا کہ اسلام پر کہ آپ کے ہاں تو جانور کٹتے ہیں، تعذیب ہوتا ہے، ان کو عذاب دیا جاتا ہے، اور پیٹ کی خاطر آپ جانوروں کو کاٹتے ہیں، اس قسم کے اعتراضات ان کا جواب، اور یہ بالکل ایک ثابت شدہ اور ایک یقین شدہ تحقیق ہے کہ اگر آپ اس طرح سے تیز چھری سے اسے ذبح کریں گے تو اسے درد تکلیف بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم کے اندر جتنے لحمیات کو ضرورت ہوتی ہے وہ گوشت کے اندر بھرپور مقدار میں دستیاب ہوتا ہے، اور بھرپور مقدار کے اندر لحمیات، چنانچہ 8 امینو ایسڈز جو جیسے کہلاتے ہیں وہ بھرپور مقدار کے اندر، اس کے علاوہ نیاسین اور وٹامن بی، وہ ساری چیزیں گوشت کے اندر بھرپور مقدار میں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاضمے کو عجیب ایک گوشت کو ہضم کرنے کے لیے بھی اس کو یہ طاقت بخشی ہے کہ گوشت کو بھی ہضم کرے۔ چنانچہ کوئی وہ جانور جو خونخوار ہوتے ہیں وہ بھی گوشت اس طرح سے کچا جب کھاتے ہیں تو ان کو ہضم کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور ان کا ہاضمہ اتنا قوی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں اسلام پر کہ یہ جانور نہیں کاٹتے، میں اتنا عرض کروں گا ان کی مذہبی کتابوں کے اندر سب نے لکھا ہے، ان کی تمام مذہبی کتابوں کے اندر جانوروں کا کاٹنا اور قربانی کرنا وہ
انہوں نے اس کو ثواب لکھا ہے اور اس کے باعث اجر لکھا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو حوالے سناؤں گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اتنا ذہن میں رکھ کے کہ ان کی جو کتاب ہے ہندوؤں کی مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے منو اسمرتی، جو قانون کی کتاب ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ داشتر اور بشما کے درمیان ایک مکالمہ ہوتا ہے کہ کس جانور کو آپ اللہ کے نام پر، اپنے معبود کے نام پر قربان کر سکتے ہیں، تو تفصیل کے ساتھ بہت سارے جانوروں کے نام بتائے گئے ہیں، اور اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس جانور کو قربانی کے طور پر اپنے معبود کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے اس کے کاٹنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ہندوؤں کی کتابوں میں ہے، لیکن عملی طور پر آپ کے سامنے ہے۔ اور پچھلے سال ایک تحقیق آئی تھی، یہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے اس کے میڈیکل ڈپارٹمنٹ سے ایک تحقیق آئی تھی، وہاں ایک میٹنگ ہوئی تھی، بڑے بڑے ڈاکٹر اس میں شریک ہوئے تھے۔ اس میں یہ طے ہوا تھا کہ یورپ کے اندر اور عیسائی ملکوں میں اور جن ملکوں میں زیادہ گوشت نہیں کھایا جاتا، یہ ان مسلم ملکوں کے بنسبت اس بارے میں زیادہ ہے، ان کی شرح ہڈیوں کے ٹوٹنے کی شرح بنسبت مسلم ملکوں کی زیادہ ہے۔ تو ہڈیاں انہوں نے کہا اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ لوگ گوشت نہیں کھاتے، اور پروٹین گوشت کے اندر ایک عنصر ہوتا ہے، اور وہ اس کو آپ کے ہڈیاں مضبوط کرنے کے لیے اس کی انتہائی درجے میں ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کی ہڈیاں پروٹین سے مضبوط ہوگی، اور وہ گوشت میں مکمل طور پر دستیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔